حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا. جنت کی سیر ہوئی، یہ بھی سن چکے ہیں آپ. دوزخ کو دیکھا، بے شمار لوگوں کو عذاب میں مبتلا پایا، عذاب ہو رہا تھا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپسی ہو رہی تھی تو جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، آتے ہوئے بھی دیکھا، اچھی طرح سے معائنہ کیا. دوزخ میں دوزخیوں کو عذاب ہو رہا تھا. یہ دنیا چند روزہ ہے، اور اس چند روزہ دنیا کا چھوٹا سا منظر بالکل ایسا ہے جیسے ایک سینما ہاؤس، جیسے ایک ٹیلی ویژن پر ٹیلی ویژن کے اسکرین پر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے. بس اتنی ہی دیر کا یہ تماشا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم کو دکھایا جا رہا ہے. یہ دنیا بہت مختصر ہے، اس کا سامان بھی بڑا مختصر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سامان ہم نے اکٹھا کر لیا، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. سامان دنیا بہت تھوڑا ہے، چاہے کتنے بڑے سے بڑا مکان لو، چاہے کتنی سے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں لے لو، متاع دنیا، سامان دنیا بہت تھوڑا ہے. اور دنیا کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے، یعنی ہماری عمر کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے. ہماری عمر بھی بڑی مختصر ہے. 25 برس، 30 برس، 50 برس، 60 برس، 70 برس بڑے جلدی سے، بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور افسوس یہ کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن بعد میں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا اپنے وقت کو ضائع کر دیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم کو بعد میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا. اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کن فی الدنیا، تم دنیا میں اس طرح سے رہو کہ تم بالکل غریب، پردیسی. غریب سے مراد پردیسی بھی. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی. پردیسی جو ہوتا ہے اس کا سامان بڑا مختصر ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے اب 2 روز یہاں رہنا ہے، اس کے بعد چلنا ہے. 3 روز رہنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. اب 5 روز رہنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. کأنک غریب او عابر سبیل، یا جیسے گزرنے والا ہوتا ہے، کسی شہر سے گزرنے والا. اب ایک آدمی آیا، جانا تھا اس کو ایمسٹرڈم، اینٹھوون سے چلا، ارنہام سے چلا ایمسٹرڈم جانے کے لیے. تو رستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، بڑی اچھی اچھی جگہ دیکھی، بڑے اچھے اچھے شہروں سے گزرا، بڑے خوبصورت مناظر سے گزرا، لیکن کہیں نہیں گیا، دل کہیں نہیں لگایا، اترا کہیں نہیں. سیدھا منزل اس کی ایمسٹرڈم تھی، وہیں جا کے اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اصل لوٹ کر ادھر ہی آنا ہے، جنت کی طرف آنا ہے یا دوزخ کی طرف آنا ہے. اللہ کے محبوب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. مسلمان بہنیں ناراض نہ ہوں، مگر یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھیں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا معراج شریف کے بعد جب واقعات حضور نے بیان فرمائے کہ میں نے کیا کیا دیکھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کہا حضور عورتیں سب سے زیادہ دوزخ میں کیوں ہیں؟ کہا یہ ناشکری بہت ہے، ناشکری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی. خاوند کے ساتھ رہتی ہیں، جب کبھی موقع ملتا ہے تو فوراً کہہ دیتی تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، ذرا سی دیر میں معاملہ ختم.
اور ذرا ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جاتی ہیں تو یا تو خاوند سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ گھر سرکار نے مجھ کو دیا ہے، دربار سے مجھ کو ملا ہے، تم باہر نکلو۔ تو جو عورت بغیر اس جرم میں محض اپنی بد کرداری کے لیے شوہر کو اس طرح گھر سے نکال لیتی ہے، اس کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نیک نمازی پرہیزگار شوہر کو جب بیوی تنگ کرتی ہے تو حور وہاں سے کہتی ہے، قاتلک اللہ، حور وہاں سے کہتی ہے قاتلک اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بیوی خاوند کو تنگ کرتی ہے تو وہ اوپر سے کہتی ہے کہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے سمجھے، خدا تجھے سمجھے، کیوں اس کو تنگ کرتی ہے؟ یہ تو تھوڑے دن کے لیے تیرے پاس ہے، بعد میں یہ میرے پاس آنے والا ہے، یعنی جنتی شوہر ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حور کو یہ پتا ہے کہ اس کا جنتی شوہر کون ہے۔ اگر حور کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جنتی شوہر کون ہے اور جنتی کون ہے، تو ذرا سوچو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا کہ میری امت میں کون کون جنتی ہے؟ تو حور بد دعا دیتی ہے کہ تو اس نیک شوہر کو تنگ کر رہی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ عورتیں اکثر و بیشتر زیادہ دوزخ میں اس لیے ہیں کہ وہ ناشکری، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتی ہیں، اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کرتی، خاوند کی خیانت کرتی ہیں، شوہر کی خیانت کرتی ہیں، اس کے مال میں خیانت کرتی ہیں، اس کی عزت و آبرو کے لٹوانے میں خیانت کرتی ہیں۔ اس لیے دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی، لیکن جنت میں بھی عورتیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، جنت میں بھی عورتیں ہوں گی اور یقیناً ہوں گی۔ بے شمار وہ عورتیں ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتی ہیں، زبان سے تلاوت قرآن کرتی ہیں، ان کے بیٹے حافظ ہیں اور عالم ہیں، وہ راتوں کو نمازیں پڑھتی ہیں، نیک اور پرہیزگار ہیں، سروں کو ڈھانپے رکھتی ہیں، سینے کو اوپر چادریں ڈالے رکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں یقیناً حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، عائشہ صدیقہ کے ساتھ، خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ساتھ جنت میں حضور کے ساتھ داخل ہوں گی۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستیوں کو بھی دیکھا اور جنتیوں کو بھی دیکھا اور نمازیوں کو بھی دیکھا، جن کے درجے بلند ہوئے جنت میں ان کو بھی دیکھا، بے شمار لوگوں کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور اوپر تشریف فرما تھے تو فرش زمین پر بلال چل رہے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جب میں اوپر جنت میں چل رہا تھا تو میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ اوپر تھے اور جو نیچے ہو رہا تھا اس سے بھی باخبر تھے، اس سے بھی باخبر تھے۔ جب نیچے ہوتے ہیں تو اوپر سے باخبر، اور جب اوپر ہوتے ہیں تو نیچے سے باخبر۔ اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں، اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں تب بھی باخبر ہیں، اور جب یہاں ہوتے ہیں تب بھی باخبر ہیں، اور قیامت تک باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رتبے کو بلند فرمایا۔